صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عزیزان گرامی مرتبات، یہ آیہ کریمہ جو کل کی میں نے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، اسی آیت کے عنوان سے گفتگو جو کہ سادے طریقے سے اصل دین محبت ہے اور محبت ہی اساس دین ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین ہی محبت ہے، جو کہ میں نے سپورٹ میں آپ کے سامنے کل وہ حدیث جو کہ امام محمد باقر جو متعدد کتابوں میں ہے، مستند اصول کافی جیسی کتاب میں بھی، بصائر الدرجات اور دیگر کتابوں میں بھی، اور میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ واضح اور روشن ہے، سیدھی، فقط یہ ہے کہ ذہن ہمارا اس کے تمام مطالب تک پہنچے
تاکہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں کہ خدا کا منظور و مقصود کیا ہے۔ ہمارا ہدف اور مقصد تو صرف یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کو پہچانیں۔ اس کے پہچاننے کے بہت سے ذرائع ہیں، ذریعے ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ اس کے کلام کی معرفت ہے۔ اگر اس کے کلام کو پہچاننے لگے، اس کی حقیقت اور اس کے معانی اور مقاصد تک پہنچنے لگے، تو یہ معرفت خدا کی زینوں میں سے، ذریعوں میں سے پہلا ذریعہ ہے۔ اس نے بندوں کے ساتھ اپنا ربط اپنے کلام سے کیا ہے۔ اسی لیے ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی کسی سے کلام کرتا ہے تو ربط ہوتا ہے، تبھی کلام کرتا ہے۔ اور اس تلاوت کے معنی یہ ہے کہ خدا خود آپ سے بول رہا ہے، آپ سے کلام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے آداب بھی ملحوظ ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آپ عام آدمی سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی مراتب کا خیال رکھتے ہیں، تہذیب سے، تمدن سے، اخلاق سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ تو مالک حقیقی ہے اور وہی خالق کل ہے۔ اس کے سامنے ہم اپنے کو پیش کر رہے ہیں اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو انتہائی ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر طریقے سے مزین ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مستحب ہے کا معنی یہی ہے، اخلاقیات میں سے ہے کہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں تو مرتب اچھے طریقے سے ہو، باوضو۔ کیوں کہا گیا ہے کہ قرآن کو مس ہی نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ طہارت سے نہ ہو جاؤ۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو ہی نہیں سکتے ہیں سوائے ان کے کہ جو پاکیزہ ہیں۔ تمام ظاہری آیت کا مطلب تو یہی لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو باطہارت ہیں، پاکیزہ ہیں، وہی چھو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر، البتہ اس کا باطن کچھ اور ہے۔ اللہ کے کلام میں کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ باطن ہوتا ہے۔ مصحف عتیق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ایک ایک کلمات میں ظاہر کے ساتھ 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 باطن ہے، اور ہر باطن کے ساتھ پھر 70 باطن ہے۔ اسی وجہ سے کبھی ایک آیت کا مطلب کوئی صحابی پوچھتا ہے تو امام کچھ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی آیت کا مطلب کوئی دوسرا پوچھتا ہے تو کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا دماغ میں ہو جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک کو یہ مطلب بتایا اور ایک کو یہ مطلب بتایا۔ تو چونکہ اس میں باطن ہے تو افراد کو دیکھ کے مطلب بتاتے ہیں۔ جو سطحی ذہن کا ہے تو سطحی معنی تو یہی ہوا کہ جب تک پاکیزہ نہیں ہو قرآن کو نہ چھوؤ، یہ ایک مطلب ہو گیا۔ اب اگر آپ نے پوچھا کہ بتائیے اس کے معنی کیا ہیں، تو یہ ظاہری تھا، سطحی آدمی ہے تو سطحی بتا دیں۔ اگر کوئی اور پڑھا لکھا دقیق آیا، اس نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو کیا یہاں چھونے کا مطلب چھونا نہیں ہے، مس کے معنی چھونے کے نہیں۔ مس میں ہوتا کیا ہے، مس جب ہم نے کیا یوں یوں مس ہو گیا، معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس سے جو ٹچ کیا تصرف کیا، اور جب ہم نے تصرف کیا، استعمال کیا نا اس کو اس کے ساتھ،
تو جو ہم نے استعمال کیا تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو پاکیزہ خلق کیے گئے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو معنی الگ الگ ہو گئے اور یہ دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے۔ وہ ظاہر تھا یہ باطن، وہ ظاہر یہ تھا کہ کوئی بھی نجس نہیں چھو سکتا، تو ہم اور آپ جو پیدائشی نجس ہیں وہ نہیں چھو سکتے اس وقت تک جب تک پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ اب پیدائشی کے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے تو وہ بھی شرائط بتا دی ہے، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ ایمان جب آئے گا تو طہارت ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے نا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے۔ تو پاک کیسے کرے گا؟ جب تم ایمان لے لوگے، تمہارے سامنے ایمان رکھے گا، اور ایمان لانے کے لیے راستہ کہاں سے لائے گا تو اس سے پہلے لکھا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، تمہارے ایمان لے آنے کے لیے آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آیتوں کی تلاوت ہوگی تو بشر کا دل ادھر راغب ہوگا، اور بشر جو ہے اس پر رغبت پیدا کرے گا۔ فوراً جب رغبت پیدا کرے گا اور اس کی عظمت اس کے دل پر چھائے گی تو فوراً ایمان لے آئے گا کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کا مطلب اللہ ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، اور جیسے ہی ایمان لے آئے گا ویسے ہی پاک کر دیا نبی نے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر دیا نبی نے ان کو تلاوت کلام کر کے۔ تاثیر کلام الہی یہ ہوا کہ دل جو ہے وہ آمادہ ہوا اس کو قبول کرنے کے لیے، اور جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا ویسے ہی تزکیہ ہے، ایک پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد پھر رہ کے نجیس ہو جاتے ہیں، جنہیں نجاست بتائی اللہ نے، تب ان سے بھی بری ہونے کے لیے وضو رکھ دیا، غسل رکھ دیا۔ تب یہ ظاہری کلام ہو گیا کہ ایمان کے بعد عمل میں سے وضو اور غسل عمل ہے، تو یہ دو بجا لائے آپ، تو اب آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب تک آپ پاکیزہ نہ ہوں ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اور کلام کرنا ہے آپ کو، پڑھنا ہے آپ کو، تلاوت کرنی ہے تو ہاتھ تو لگانا ہی ہے۔ جیسے ہی آپ کھولیں گے تو ہاتھ ہی تو کھولیں گے، ہوا سے ایسے پھونک کے کھول لیں اور پورا کھل جائے ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو ہاتھ لگانا پڑے گا۔ ہاتھ لگانا ہے تو طہارت ضروری ہے، تو جب طاہر ہوں گے تو اس ورق کو آپ چھوئیں گے، جب طاہر ہوں گے تو آمادہ ہے ذہن آپ کا؟ پتہ نہیں مجھے کہ آمادگی ہے یا نہیں۔ اگر آمادگی ہے تو آپ میرے اشاروں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جب آپ قرآن کے ورق کو کھولیں جس پر لفظ قرآن کی الفاظ اور کلام لکھا ہوا ہے، تو آپ طاہر ہوں، پاکیزہ ہوں، اور یہ قرآن جو ہے لکھا ہے، لفظ کی شکل میں ہے۔ تو قرآن دو طرح کے ہیں، اللہ نے دو قرآن بنائے ہیں، ایک قرآن جو ہے وہ لفظی ہے اور ایک قرآن جو ہے وہ شخصی ہے۔ تو جو لفظی کو آپ نہیں چھو سکتے ہیں بغیر طہارت کے، تو پھر شخصی کے پاس کیسے جائیں گے بغیر طہارت کے؟ نہیں جا سکتے، آپ کو پاکیزہ ہونا پڑے گا، طاہر ہونا پڑے گا۔ تو جب یہاں تک آ گئے تو ہمیں ایک چیز اور بتائیے کہ یہ قرآن جب آپ لیتے ہیں تو کیا اس قرآن کو آپ لے کے جا کے پانی میں ڈبو کے پاک کرتے ہیں؟ آپ کہیں دماغ خراب ہو گیا آپ کا، یہ تو قرآن خود ہی پاکیزہ ہے، اب اس کو وضو دلانے کی ضرورت نہیں، غسل دلانے کی ضرورت نہیں، طہارت کی ضرورت نہیں، یہ تو خلق خدا ہے اور پاکیزہ ہے۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن اگر لفظی بھی آتا ہے
تو وہ بھی اللہ کی طرف سے پاکیزہ ہے. تو جو قرآن شخصی ہوگا تو پاکیزہ ہی پیدا ہوگا نا. تو اب پھر یہ کہنا کہ ابھی غسل نہیں دیا، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو ام الفضل نے کہا، ان کے ہاتھ میں تھے، رسول نے کہا لاؤ مجھے ناولنی مجھے دو. کہا یا رسول اللہ ابھی غسل نہیں دیا. اب حق تیرا ناس ہو جائے، تو اس کو غسل دلائے گا جسے اللہ مائے وحی سے پاک کر کے لے جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ پاکیزہ بھی ہے اللہ کی جانب سے، آپ کو طہارت دینے کی ضرورت نہیں. خلقت پاکیزہ ہے. اور آپ کیا تھے؟ خلقت نجس تھی. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ یہ لفظی قرآن جو لیے ہوئے ہیں اس قرآن کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو جب آپ لفظی کے برابر نہیں ہو سکتے تو شخصی کے برابر کیا ہوں گے؟ اسی کو علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں کہا، جب جزدان میں اینٹیں ٹانگ کے ہمارے عاص اور معاویہ کی چالاکی سے سامنے لایا گیا، اور سادے دماغ کے مسلمان جو آج بھی پائے جاتے ہیں، یہی مسلمان جو کہ علی والے تھے، علی کے ساتھ تھے، جنگ کر رہے تھے، آج بھی بہت علی والے ہیں، سادے دماغوں والے، تو یہ کھڑے ہو گئے. ان کا قرآن کے مقابلے میں کیسے جائیں گے؟ مولا نے مسکرا کے کہا بے وقوف ہو، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ادھر ہے. اب سادوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے کہا ہم کو تو وہی دکھ رہا ہے جزدان والا، ہم ادھر جائیں گے، میرے نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ خاموش جزدان میں کیا معلوم کیا ہے، مگر اس پر ایمان ہے. جو بولتا ہوا قرآن ہے اس پر ایمان نہیں. ایک صلوات پڑھیے. دنیا کی کوئی بات بھی تم پوچھ لو جناب، ایسا قرآن پاک خدا سے دلا دیا. اور دیکھو سنبھل بھی جاؤ، آ جاؤ ہوش میں، گھاٹا ملے گا جس نے علی کو بھلا دیا. حق الایمان نعرہ حیدری، سود کبھی بلند حیدری سلوات. اب لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کی، تو یہ آیت کی تلاوت کرنا ثواب کا باعث ہے. یہ قرآن لفظی ہے، اس کی تلاوت ہوئی ثواب ملا. اب یہ تلاوت جو کر رہے ہیں آپ، یہ الفاظ کے خصائص ہی تو ہیں. یہ الفاظ جو بولتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا سمجھ میں. آپ کی زبان نہیں ہے. اب اگر سیکھا ہے، کچھ جانتے ہیں تو تھوڑے الفاظ آ رہے ہیں، معنی تھوڑے سے معلوم ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ کہ جو تلاوت ہو رہی ہے تو اسے کیوں سن رہے ہیں؟ گدا کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا کلام ہے. تو اب اللہ کے کلام کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور اللہ کے کلام کو سننا بھی ثواب ہے. تو یہ لفظی کلام کے اتنے خصائص ہیں. تو اب جب شخصی کلام آیا تو ان کا اس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، اس کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کے خصائص بیان کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے فضائل سننا بھی عبادت ہے. تو یہ ہے شخصی قرآن، اس کو سمجھنا ویسے ہی فرض ہے جیسے یہ لفظی ہے. آپ کے سامنے عنوان کلام یہی کیا نا کہ کلام اللہ ہے، لہذا اس کو سمجھنا ہے. آپ کو اس کی چیزوں کو جتنا مزید داخل ہو کے اندر گہرائی سے سمجھیں، یہی معرفت خدا بند ہے. تو جب شخصی لفظی کلام کو سمجھنا اور پڑھنا یہ جو ہے معرفت خدا ہے،
تو جو شخصی کلام ہے اللہ کا شخص کی شکل میں، تو اسے بھی سمجھنا، اس کی ذات کو پہچاننا، یہ بھی معرفت خدا ہے۔ اسی لیے قائم معنی عارفہ، اہل بیت نے فرمایا جس نے ہمیں پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اگر ہمیں پہچان لیا تو اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے ہمیں مانا اس نے اللہ کو مان لیا، اور جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، زیارت پڑھتے ہیں آپ، زیارت جامعہ میں جائیے، آپ جب پڑھتے ہیں تو وہاں خطاب کرتے ہیں سلام ہو آپ پر، آپ کی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یعنی کھڑے ہو کے آپ سلام کر رہے ہیں تو یا تو آپ وہاں جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں باتیں کرتے ہیں، فضائل آل محمد کیا ہے، کیا ضرورت ہے اسے پڑھنے کی، کیا حاجت ہے، یعنی دل آپ کا مطمئن نہیں ہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے کہتے ہیں ابھی جب فضائل پڑھو گے نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ تم ہماری برائی تو ڈھونڈتے پھرتے ہو، اسی کو لیے نا کہ ہمیں پہچان لو کہ میں کتنا برا ہوں، تو تمہیں اہل بیت کے فضائل ڈھونڈتے پھرو تاکہ پہچان لو کتنے اچھے ہیں، اسی قابل ہو جاؤ، اور اگر اس سے پہچاننے سے بھاگتے ہو تو پھر جھوٹے ہو، تڑپ بتا رہے ہو کہ مجھے جانا ہے، تڑپ رہے ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، وہ زیارت کروں، وہ بات کروں، جھوٹ بولتے ہو، مکار ہو، تم منافق ہو، تم اس کے بہانے سے ملک گھومنا چاہتے ہو، تم اس کے ذریعے سے سفر کرنا چاہتے ہو، تم زیارت کے لیے نہیں جانا چاہتے ہو۔ زیارت جانے کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو بولنے والے ہو پہلے اس کو پہچان لو، دل میں معرفت پیدا کر لو، اس کے بعد کھڑے ہو کے سلام کرو تو وہ بھی کہیں گے ہاں یہ صحیح آیا ہے، اور اس کے بعد تیرا کہے تو تھے بہت پریشان تھے، سب کچھ کیا کچھ ہوا نہیں، ارے کیسے ہوتا، دل میں تو کچھ اور لے کے گئے تھے، اب کیسے تم کو مل جاتا، کس طریقے سے ہو جاتا، وہاں تو وہ جان رہے ہیں نا، ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہو، ہم کچھ نہیں جانتے، سادے ہیں، ہم نے اوپر سے دیکھا ہم کہا بہت اچھے آدمی ہیں، اندر سے کیا تھے خدا ہی جانے، آئے نا، تو ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن ان کو تو نہیں، وہ زری میں لیٹے بھی ہیں مسکرا بھی رہے ہیں، جب بیوقوف بنانے آیا ہے یہاں پہ کھڑا ہو کر کے۔ یہی منافق جب باہر نکلتا ہے تو میرے خلاف بولتا ہے، اور جب یہاں آتا ہے تو میرے لیے سلام و دعا سب کچھ کر رہا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ اشارہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ جو ملائکے موکل ہیں کب کے نگال باہر کر دیے ہوتے، یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے، تو نہیں اشارہ کر رہے ہیں، ورنہ ابھی کوئی نہ کوئی دھکا مار کے باہر کر دیتا، اور کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا، سوچئے ملک دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں، انسانی کی طرح کوئی نہ کوئی پہنچے گا دھکا مارے گا باہر، اور کتنے ایسے ہیں جن سے اگر ان کی ناراضگی ظاہر ہو گئی تو قیامت تک دروازے پہ کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کے اپنے رحمت ہے، کرم ہے کہ وہ جو ہے آپ کے اور میرے ساتھ یہ کرم کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، ایک عالم دین ایسے بھی گزرے ہیں جو 70 علوم کے مالک تھے بیک وقت، اور یہ جو علوم دنیاوی کہلاتا ہے، علامہ بہائی نام مشہور ہے، یہ جو جتنے آج روضے بنے ہوئے ہیں ان سب کی آرکیٹیکٹ انہوں نے کیا ہے، اور ایسا بنایا ہے امیر المومنین کا روضہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلی کرن پڑتی ہے اور جب ڈوبتا ہے تو آخری کرن پڑتی ہے۔ یہ ان کا ہے کارنامہ، انہوں نے ایک دروازہ بنانا شروع کیا جو ساتر دروازہ تھا، تاکہ اس سے وہی داخل ہوں گے جو حلال زادے ہوں گے، اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نجس کیسے جائے قریب مولا کے؟ بات تو اس کی چل رہی تھی نا، یہ قرآن مجسم ہے، پاکیزہ جائے گا، تو خیال نہیں رہا ہوگا کہ نجس نہ جانے پائے، اس نے دروازہ ایسا مرتب کیا، اور اس کے اعمال تھے، عمل کرنا شروع کیا۔ مولا نے خواب میں دکھایا یہ نہ کرو، ایک دن دکھایا، سوچا خواب ہے ایسے ہی ہوگا، دوسرے دن پھر ناراضگی سے کہا مت کرو، پھر سوچا خواب ہوگا، تیسرے دن بھی غصے میں کہا کہ قطعاً نہ کرنا، اور معمار کو کہا جو بنانے والا تھا کہ نہیں بنانا، اس کے ہاں بھی 3 دن مسلسل آگے گا کہ نہیں کرنا، تو اس نے گھبرا کے آگے انکار کر دیا، اس نے کہا صاحب میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کہا میں آپ کی بات مانوں یا ان کی جو لیٹے ہیں؟
کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے خواب میں کہا نہ کرو. کہا تمہیں بھی کہنے گئے؟ کہا مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے جواب بھی سنایا ان کو. کہا تو کون ہوتا ہے کسی کے راز کو فاش کرنے والا؟ یہ دیکھیے کرم ہے مولا کا. تو کون ہوتا ہے؟ آنے دے جس کو جو بھی آ رہا ہے. وہ حساب کتاب چھوڑ دے, وہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں سمجھ لوں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن تو نہیں ہے. تو دیکھیے یہ ذہنیت کہاں سے آئی؟ بتانا اتنا ہی چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جب عقیدے میں ہوگا کہ واقعی یہ مسلم کلام الہی ہیں تو یہ پاکیزہ ہیں, اور جب پاکیزہ ہیں تو نجاست کو جانے نہیں دیں گے ہم. دادا نجاست دور رہے, سے قریب نہ آنے پائے, ان کی ذات مقدس ہے. تو اب یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں. ایک چیز ایسی ہے جس میں رسول کے مساوی ہیں آل رسول, یہ ہے طہارت. کل میں نے 5 بتائے نا کہ 5 چیزوں کا اعتراف ناسبی علماء نے کیا کہ محمد و آل محمد برابر ہیں اس میں. پہلا کل کیا تھا آپ سے بتایا؟ پہلا کیا تھا؟ صلوات تھی نا, جس میں مساوی ہیں. جتنا محمد پر صلوات بھیجنا ہے اتنا ہی آل پر بھی بھیجنا ہے. معلوم ہے دونوں مساوی ہیں, برابر ہیں. آپ جو ہے کم نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے کسی طریقے سے فصل دیا تو پیغمبر نے فرمایا اس نے جفا کیا مجھے, میرے اوپر ظلم ہے. آل پر ظلم نہیں ہے. اب نبی کو بھی دیکھیے کہ نبی نے ادھر نہیں دیا نسبت, کیا ان کو اوپر ظلم نہیں ہے, وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے, انہیں کون ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. ظلم تو میرے اوپر کر رہا ہے. کیوں اپنے کو کہا؟ اس لیے کہا کہ تو مجھے مان رہا ہے نا, تو جب مجھے مان رہا ہے تو جب تک ان کو نہ مانے گا مجھے نہیں مان رہا ہے. دادا ظلم میرے اوپر کر رہا ہے, تو سمجھ رہا ہے کہ میں مان رہا ہوں, لیکن تو مان نہیں رہا ہے, میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. ظالم ہے تو, جس میری فصل کیا, بلو لفظ علی کے ساتھ بھی, اور کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اگر جفا نہیں, اس نے میرے اوپر ظلم کیا, جفا کیا. لہذا اسی طرح سے بلا فصل جیسے درود میری ویسے ہی درود اس کی, تو دونوں مساوی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ عظمت اتنی بلند ہے کہ اہل سنت کے اماموں میں سے شافعی نے کہا بھی ہے کہ آپ کی قدر اتنی بلند ہے کہ آپ کی محبت بھی فرض کیا اللہ نے, اور آپ ایسی ذات والا ہیں. اے اہل بیت, اے آل محمد, لم یصلی, جو بھی شخص آپ پر درود نہ پڑھے, لا صلاۃ لہ, تو اس کی نماز نہیں ہے. تو عالم اسلام کی نماز بھی بغیر درود کے نماز نہیں ہے. کس کے درود کے؟ رسول اللہ کے خالی نہیں, آل کے اوپر درود پڑھے. اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ نماز ہی نہیں ہے, یہ نماز ہے ہی نہیں. اللہ نے اپنی عبادت میں کچھ کہہ رہا ہوں, درک کرنے کی ضرورت ہے اور گہرائی تک جانے کی. اور ثقیف و ضعیف و ظاہری دماغ والے بے وقوف جو ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں, وہ تو بیچارے ہیں. بیچارے ہیں تو ایسے ہی لوگ تو زبان دراز ہوتے ہیں, انہی کی زبانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. اساس جو ہے زبان دراز کیوں تھا؟ اس لیے کہ بدعقل تھا, بیچارہ تھا, سمجھ نہیں تھی. تو زبان درازی کی خوارج پیدا کر دیے کہ نہیں پیدا کر دیے؟ تو معلوم بھائی ایسے لوگ ہیں جو ثقیف و ضعیف دماغ کے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں ہے, درک نہیں ہے. ظاہر دیکھ رہے ہیں, جیسے ظاہر میں دیکھا اور کہا یہی قرآن ہے. پہلا انسان تھا جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ کرنے والا اور یہ آواز لگانے والا جو قرآن کے مقابلے میں نہیں لڑیں گے. اور مولا کہہ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے. مالک اشتر دیکھ کے کہہ رہے ہیں کم وقت ادھر کہاں دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ, مگر نہیں, اب وہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن ہے. نہیں, قرآن تو وہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ثقیف و ضعیف دماغ, درک نہیں, حقیقت نہیں جانتے, معرفت نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہیں. یہی لوگ ایسے تھے جو 4000 سے اوپر, بعض لوگوں نے لکھا ہے 40,000 خوارج جو مولا کے اس سے نکل گئے. ان میں ایسے تھے کہ قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے تو گریہ کرتے تھے, روتے تھے.
حضرت کمیل ابن زیاد فرماتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ کوفے میں گلیوں سے گزر رہے تھے، شب کی تاریکی اندھیری رات، سناٹا بالکل، اس میں ایک جو ہے تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو مجھے راتوں میں جب سب سو جاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے میں ہوں۔ وہ آیت پڑھ پڑھ کے رو رہا ہے۔ مولا آگے بڑھے جا رہے ہیں، کمیل کھڑے ہو گئے، آواز کھینچ رہی ہے، بار بار تلاوت کر رہا ہے۔ مولا نے کہا کیا ہے، چلو۔ ان کا مولا سن تو رہے نا آپ کہ کتنا رو رہا ہے اور یہ آیتیں پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہوا فی النار، چلو یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو فوراً ان کی آنکھ کھڑی ہو گئی، جیسے ہماری آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا، یہ تو بیچارہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، یہ تو ممبروں سے آگے بتانے کیا کیا سنا رہا ہے، اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب تو مولا جان رہے ہیں نا کہ کیا ہے، کہا یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ کہا مولا سمجھ نہیں ہے، کہا بعد میں سمجھو گے، چلو چلو چلو، کھینچ لیا اور چلنے لگے۔ بات ہو گئی ختم۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب جنگ نہروان قائم ہوئی اور وہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ ان 4000 میں سے اتنے قتل ہوں گے اور اتنے بچیں گے، اس کے بعد جنگ ہوئی، گھماسانی لڑائی ہوئی اور مارے گئے، قتل ہو گئے۔ معرفت اور عدم معرفت یاد رکھیے گا، پہچان یاد رکھیے گا، اور یہ آ نہیں سکتی جب تک محبت نہ ہو۔ جب محبت ہوگی تبھی معرفت آئے گی، اور جیسے جیسے معرفت آئے گی محبت اور بڑھتی جائے گی۔ تو اس کے لیے پہلے بیٹھا لو، پھر اس کے بعد معرفت پیدا کرو، اور معرفت پیدا کرتے جاؤ، محبت بڑھاتے چلے جاؤ۔ جتنی بڑھتی جائے گی اتنی فائدہ دیتی چلی جائے گی، اتنی ہی پیروی خدا پیدا ہوگا، اتنا ہی کردار سنورے گا، اتنا ہی آخرت بنتی چلی جائے گی۔ اسی کا تو نام ہے محبت علی جو آخرت سنوارتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سب قتل ہوئے، جتنا بتایا مولا نے اتنا ہی، لیکن پھر بھی یقین کے لیے اصحاب کھڑے تھے کہ گن لیا جائے، اس لیے کہ بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے مقصد اگر دل میں یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو کم سے کم یہی ہے کہ اور تصدیق ہو جائے، قلب کو یقین ہو جائے کہ جتنا بولتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کو گننا شروع کیا، مولا نے تلوار لی اپنی اور نشان مارتے چلے گئے، اور ایک ایک میت گنی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس میت پہ جب پہنچے جو رات میں تلاوت کر کے گریہ فرما رہے تھے، تو مولا نے تلوار سے یوں ہول دیا اور کہا یا کمیل اما الذی ھذا، اے کمیل یہ وہی نہیں ہے جو رات میں تلاوتیں کر کے روتا تھا۔ تب کمیل کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیوں کہا تھا فی النار، کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کمیل کے، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، جو علی کا دشمن ہے وہ فی النار ہی ہونے والا ہے۔ مولانا پہلے ہی بتا دیے فی النار ہے، اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب نہ پوچھنا کہ پھر کیا ہوگا ان نمازوں کا، روزوں کا، ارے تلاوت کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ مولا نے کہا جہنم میں جائے گا تو گیا کہ نہیں گیا؟ جو دشمن علی ہے نہ نماز کام دینے والی ہے نہ روزہ کام دینے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے مساوات رکھتے ہیں 5 چیزوں میں، ایک جو ہے وہ درود، جب تک کہ آل محمد کے اوپر درود نہ آئے اس نماز کا فائدہ نہیں، چاہے جتنی پڑھیں، جس قدر چاہے پڑھیں، مگر فی النار، جہنم میں جانے والے ہیں۔
اور یہ تو شافعی امام ہیں، وہ بھی کہہ کے گئے ہیں، اہل سنت کے اماموں نے فتویٰ دیا ہے، من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، جو آپ کے اوپر درود نہ پڑھے ہے اہل بیت، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام معتبر روایت اور صحیحہ، ایک راوی جو کہ عقائد میں مخالف تھا، اس نے پوچھا، یعنی موافق عقائد امام نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ نماز میں سب سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ، وہی ختم کرتی ہے نماز کو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ ہے، اس سے خاتمہ نماز ہونا ہے، لیکن قبول نماز صلاۃ اللہ علینا، اللہ کی صلوات ہم پر بھیجنا، یہ خاتمہ نہیں ہے، یہ قبولیت نماز ہے، یہ وہ درجہ ہے، اس میں جو ہے شریک ہیں آل محمد۔ کل چند حدیثیں پڑھی، آج بھی ہدف یہ ہے کہ حدیثیں رہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اپنا بیان خالی نہیں تھا، کیونکہ اپنا بیان ہو جاتا ہے کہتے ہیں ذاکر ہی کر رہے ہیں، یہ جو ہیں وہ خطابت سے کام لے رہے ہیں، نہ ادابت نہ خطابت۔ خطابت کیا ہے؟ کوئی مولا علی سے بڑا خطیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، انہی کے الفاظ کو دہرانا یہ خطابت ہے، اور کیا ہے؟ جو فرمایا انہوں نے وہی فرما دیجئے، یہ خطابت ہے، بشرطے کی امانت کے ساتھ، خیانت نہ فرمائیے، جو انہوں نے کہا ہے اتنا ہی بیان کر دیجئے، کافی ہے، وہی کافی ہے۔ اب تشریح کرنے چلے آپ تو گڑبڑ نہ کیجئے جب تک کہ اتنا سب ہونا۔ ہر روایت موجودہ جو آپ کے سامنے ہے، جو اچھی ہے، جو اس کے مخالف ہے، وہ بھی روایت، جو اس کو تنگ کرنے والی ہے، قید دینے والی، وہ بھی روایت، جس کو وسیع کرنے والی ہے، وہ بھی روایت، سب ذہن میں ہونا چاہیے، تب منبر پہ آگے بولیے آپ، ورنہ تو اوپر سے صرف قصیدہ پڑھیے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ الفاظ والے قصیدہ پڑھیے، اتر جائیے، قصیدہ پڑھتے جائیے، اس سے کون مخالفت کر سکتا ہے؟ جو حقیقت ہے، فضائل جو ہیں وہ قصیدہ ہے، وہ قصیدہ پڑھتے جائیے۔ علمی بحث اسی وقت چھیڑیے گا جب یہ سب آپ کے ذہن میں ہو، نہیں ہے تو خاموش رہیے، ادھر جائیے ہی نہیں، قصیدہ پڑھیے، نیچے اتر جائیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تحلیل کرنا ہے، علم بحث لے آنا ہے، تو پھر اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، زحمت کرنی پڑے گی، تلاشنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا، نظریات ڈھونڈنا پڑے گا۔ ابھی تو علماء جو بحث کریں گے تو اس میں نظریات آئے گا۔ ابھی میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام دونوں مساوی ہیں۔ ناسبیوں نے کہا 5 چیزوں میں، اور ہم کہتے ہیں ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا؟ بعض علماء نے کہا 100 چیزوں میں۔ اپنے شیعوں نے، ابھی یہی بحث چل رہی ہے شیعوں میں کہ حضرت زہرا افضل ہیں کہ حسین و حسن افضل ہیں، نہیں بحث کر رہے ہیں۔ اب پھر وہ نام ان کے سب ہیں الگ الگ، وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بحث ہے، آپ ڈھونڈتے رہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں امام حسن امام حسین افضل ہیں، کیوں افضل ہیں؟ کہا امام ہیں، اس لیے امام افضل ہیں۔ حضرت زہرا ہوتی اور امام حسن امام ہوتے تو وہ ان کی امامت کی قائل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جب امامت کی قائل ہوتی تو افضل ہوتے نا وہ ان سے، تبھی تو امامت کی قائل ہیں، ان کی پیروکار ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا ایک طرف دماغ کہہ رہا ہے ارے اماں ہیں، ماں ہیں، تو اس حیثیت سے افضل ہیں، ان کا ماں ہونا تو یہ نسبی ہے، لیکن مقام جو ہے وہ امام ہے اور یہ ان کی پیروکار ہیں، تو یہ متبع ہو گئی۔ جب متبع ہو گئی تو اب یہ جو ہیں کیا ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ مفضول ہو گئی، لہذا کہہ رہا ہے نہیں دیکھیے امام حسن امام حسین افضل ہے۔ اب کیا کریے گا آپ؟ روایات میں جو زیارات مرتب ہوئیں اور معصومین نے سلام کیا، پہلے رسول اللہ، پھر اس کے بعد امام علی، پھر اس کے بعد حضرت زہرا، ٹھیک ہے نا، ان پر سلام کہا، اس کے بعد حسن و حسین، اور انہوں نے کہا وہ اس عقیدے کے رہے ہوں گے اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا۔ ایک گروہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ علماء نے خراب کیا ہے۔ بابا امام نے پڑھا اس طریقے سے، امام نے فرمایا،
کل آپ کو شک ہے کہ امام نے کہا تھا کہ انہوں نے عدل بدل دیے، کیا معلوم امام نے کیا کہا ہے؟ اس کے مقابل میں کوئی چیز لے آؤ ان کا، کون سی چیز لے آئیں؟ یہ تو ایک جگہ ہے۔ آپ انہی زیارتوں میں جتنی زیارت پڑھتے جا رہے ہیں سب یہی ترتیب پڑھتے ہو نا بھائی؟ دیکھا ہے نہیں دیکھا زیارت میں لکھا مولا رسول اللہ کے بعد مولا علی، اس کے بعد فاطمہ زہرا۔ صرف ایک زیارت ایسی ہے میں سنائی دیتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، بی بی معصومہ قم کی، جس میں رسول اللہ کی زیارت پڑھ لے ہے، اور ذات فاطمہ زہرا، پھر مولا علی، اور یہی کہتے ہیں آپ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، یا بنت رسول اللہ، یا بنت فاطمہ و خدیجہ، یا بنت امیر المومنین۔ یہ ترتیب کیسے پلٹ گئی؟ تب کچھ ہے اس میں رمز، تبھی تو پلٹی ہوگی۔ پڑھا کس نے؟ امام رضا نے۔ پڑھا کس نے؟ امام جواد نے۔ ہماری نہیں بنائی ہوئی ہے۔ تب یہ دیکھیے دو طرف آ گیا معاملہ، آ گیا نا، اب ایک گروہ ادھر کھڑا ہو گیا، ایک گروہ ادھر کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہ بحثیں ہیں، یہ لڑائی ہے، ہم آپ کے سامنے کریں تو آپ بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ اب ہمارے جو نظریات ہیں تو وہ تو ہم بیان کریں گے، ورنہ خیانت ہے کہ نظریہ کچھ ہو، آپ کا موڈ دیکھ کے بیان کرنے لگے۔ آپ کے موڈ سے مجھے کیا لینا دینا؟ مجھے تو جو حق سمجھ میں آیا ہے پڑھنے کے بعد دلائل قائم ہوئے وہی بولوں گا نا، ورنہ پھر پڑھائی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ زحمت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ سمجھیے، جا کے ڈھونڈیے، اگر شک ہو رہا ہے تلاشیے۔ تب ایک گروہ یوں ہو گیا، تو یہ بحثیں ہیں علماء کی، آپ کے لیے نہیں ہے، اور آخر میں آپ کے لیے بھی کہہ دوں گا، ہلکے پھلکے سمجھ لیں گے آپ خود ہی کہ ان بحثوں میں پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی فضیلت کسی نہ کسی جہت سے ایک دوسرے سے زیادہ ہے، کوئی اس سے افضل ہے، کوئی اس سے افضل ہے۔ یہ خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ دلائل تو بہت ہیں۔ ابھی ثابت کروں کہ حضرت زہرا، ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں، حضرت زہرا ابھی کہا نا کہ ان کی امامت کو مانیں گے تو وہ افضل ہو جائیں گے، ہم افضل ہو جائیں گے۔ ارے مانیں گی جب رہیں گی نا، تو ابھی تو ہے نہیں ظاہری طور پہ۔ امام حسن جب امام ہیں تو آپ اس کا فرض کر کے بحث کر رہے ہو، مولا علی تو امام ہے نا بھائی۔ تو جب مولا علی امام ہیں تب وہ ان کو امام مان رہی ہیں نا، تبھی تو دفاع ولایت کرنے کے لیے باہر نکلی، اتنی مصیبت برداشت کی۔ تب آپ بتائیے جب امام مان رہی ہیں اس کے باوجود جب عقد ہوا تو رسول اللہ نے رخصت کرتے وقت یہ کہا یا علی تم ان کی اطاعت کرنا۔ توجہ کرو میری بات پر، یا علی تو دیکھا ابھی علی کی اطاعت ان پر واجب ہے، اس لیے کہ شوہر کی اطاعت زوجہ پہ واجب ہے، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھا گا یا علی تم بھی ان کی اطاعت کرنا، تو سمجھ لیجئے برابر نہ ہوتے تو اطاعت کو نہ کہتے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ برابر ہیں، تبھی کہہ دیا کہ کوئی فاطمہ کے برابر نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ہر چیز کے بیان میں کچھ نہ کچھ دلیل لانے کی ضرورت ہے، نہ بیان کریں وقت چلا جا رہا ہے، ایسے ہی کہہ کے نکل جائیں گے، اللہ ایسے ہی کہا تھا آپ نے، آپ کب بیان کریں گے؟ اب 10 دفعہ کی یہ بھی کہیں گے، ابھی کب کریں؟ ٹائم بھی تو دو کرنے کے لیے نہیں ہے، اور صحیح بھی ہے کہ کتنی دیر تک آپ کے سامنے بیان کریں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو کئی دنوں کا ہے، اور آج ہی آپ کو آنا ہے، کل آپ کو آنا نہیں ہے، آپ چاہ بھی رہے چیز انٹرسٹنگ ہے آج ہی سب مل جائے تو کل بھی نہیں آنا ہے، کل نکل جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ سننا ہے، تو سارے مسائل ہیں نا آپ کے ساتھ، تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ کیا معاملہ ہے، کیسے سب بیان ہو جائے۔ تو اب یہ مساوات میں قائل ہوں کہ یہ مساوات ہے، محمد و آل محمد برابر ہے ہر چیز میں، وَإِلَّا کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے افضل ہے۔ دلائل موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام معتبر ترین کتابوں نے لکھا، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے آگوش میں بیٹھے اور نانا اور نواسے میں گفتگو شروع ہو گئی، ان کہا تم افضل کہ میں افضل؟ کہا یا رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں افضل ہوں۔ کہا ارے بیٹا میں افضل ہوں، منہ چومنے لگے، ارے میرے لال میں افضل ہوں۔ کہا نہیں آپ نہیں ہیں، میں افضل ہوں۔ ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم افضل ہو؟ میں افضل ہوں، میں سید المرسلین ہوں۔ کہا نہیں پھر بھی میں افضل ہوں۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ میں ابو سید النساء العالمین ہوں، میں افضل ہوں۔
میں افضل ہوں، تم افضل نہیں ہو، تمام انبیاء میرے نیچے ہیں، گھبرانا پھر بھی میں افضل ہوں۔ سارے فضائل رسول اللہ نے اپنے جب بیان کر دیے تب امام حسین السلام نے کہا آپ بتائیے گا میں افضل ہوں کہ آپ؟ ان کا میں افضل ہوں اس لیے کہ میں نے سب بتا دیا ہے کہ میں افضل ہوں، میں فخر ولد آدم ہوں، سے بڑا کون ہو سکتا ہے، میں افضل ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ سے اس لیے افضل ہوں کہ مجھ جیسا نانا آپ کا نانا نہیں ہے، جو کیجئے تو میں افضل ہوا یا آپ افضل ہوئے؟ اور سنیے میں افضل ہوں آپ نہیں ہیں اس لیے کہ مجھ جیسا بابا آپ کا بابا نہیں ہے، اب میں افضل ہوں کہ آپ افضل ہیں۔ اور سنیے میں افضل ہوں کہ آپ افضل ہیں، مجھ جیسی ماں آپ کی ماں نہیں ہے۔ توجہ کیجئے سلسلے وار اور بیان ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب ظاہر ہے اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، سب کا ایک ایک گنانا شروع کیا کہ بتائیے، اور سارے نسبی شرف اور سارے سببی شرف۔ اب اس کے بعد پوچھا بتائیے آپ افضل ہیں کہ ہم افضل ہیں؟ رسول اللہ نے چوم لیا، منہ کو ہاتھوں میں اٹھا لیا، کہا الحق کما الحق و معک، جو حق ہے وہ آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ رسول اللہ نے ہر طرف دیکھنے کے بعد کہا انا من الحسین، میں بھی حسینی سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ان 5 چیزوں میں جو ناسبیوں نے اعتراف کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، علیہ السلام دونوں برابر ہیں، ان میں سے ایک صلوات، کہ کل تفصیلی بیان کیا اسی پہ ختم ہو گئی بات۔ دوسرا سلام، ان کا سلام کہاں؟ سلام میں بھی ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، تو رسول کے لیے سلام ہے۔ آل سے کہاں یہاں کا رفت ہے؟ آل کا کہاں ہے؟ قرآن میں خود یہ سلام علی الیاسین۔ اب لوگ جو ہیں بدل دیے تو کیا کیا جائے، اس لیے کہ یاسین رسول اللہ ہے، اور جب یہ ال کر دیا یہ ہے آل یاسین، اور اماموں نے فرمایا کہ یہ ہے آل یاسین، لیکن وہ الیاسین ہو گیا۔ اور ایک قرآت کے معنی ہیں بھی آل ہی کے، اگر ال بھی پڑھ لیجئے تو یہ لہجہ ہے، لہجہ کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے۔ لیش بول دیتے ہیں نا عرب، لیش یعنی کیا مطلب؟ یعنی لأی شیئن، اب تک لمبے کو کون کرے گلیش، سمجھ میں آیا نا؟ تو ویسا یہ بھی الیاسین جو ہے، الیاسین آل یاسین الیاسین، تو سلام جو ہے آل محمد پر ہے، قرآنی ثبوت ہے، روایات تواتر کی حد تک متواتر روایات ہیں، سلام میں بھی شریک، زکوٰۃ میں بھی شریک، اس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یعنی میں ناسبیوں کی بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو سپورٹ اپنا بھی بتا دیا کہ امام نے بھی فرمایا، وہ بھی مان رہے ہیں الیاسین آل یاسین ہے، اور آل یاسین، یاسین رسول اللہ کا لقب اور آپ کا نام ہے، شارٹ فارم ہے انسان کا، اور وہ جو انسان کی شکل میں بھیجا ہے۔ ان مجالس میں بہت اہم باتیں آنے والی ہیں، مگر یہ کہ لوگ آئیں گے اور دل و دماغ سے آئیں گے تو ضرور وہ اہم باتیں آئیں گی، ورنہ انشاءاللہ اپنے کلیجے میں لے کے چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں ختم ہو رہی ہیں، اور دل میں اگر رکھ لیں گے تو آئندہ فائدہ دے گی، قبر میں زیادہ۔ یہاں تو ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا ہوگا، لیکن قبر میں ضرور فائدہ ملے گا۔ اب تیسری چیز جو ہے صدقہ، انہوں نے کہا صدقہ جو ہے رسول اللہ پہ حرام اور آل محمد پر بھی حرام ہے، رسول اللہ نے تو یہ عمل کر کے دکھایا، تو صدقہ حرام ہے۔ دیکھیں صدقہ میں بھی مساوی ہیں، برابر کے، اس میں کم و زیادہ نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ صدقہ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ان کا چوتھی چیز ہے طہارت، تاہا، اللہ نے پکارا ہے اے مطہر، اے طاہر، رسول اللہ طاہر و مطہر۔ گفتگو طہارت کی ہو رہی تھی،
اور ان کے لیے ایک آیت مسلم موجود ہے جس میں ناصبی بھی اقرار کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ پنجتن ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس لیے آپ کو اسی بات پر تمام کر دینا ہے. پھر 5ویں کل انشاءاللہ تعالی یا موقع رہا تو نہیں کوئی اور بات. لیکن یہ ہے کہ طہارت میں مساوی ہے اور یہ طہارت نازل ہوئی ہے خمسہ نوجبہ کے لیے. ابھی اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جس میں مساوی ہیں. عورت کو مرد کے مساوی کبھی نہیں کیا اللہ نے، لیکن حضرت زہرا کو مردوں کے برابر کیا شہادت ہے. اللہ نے گواہی میں کبھی برابر نہ نہیں رکھا. مرد ایک، عورت دو. تو عورت برابر کی نہیں ہے نا، ایک عورت ہو ایک مرد برابر ہو جاتے. لیکن گواہی میں زہرا عورت اور حسنین مرد اور علی مرد، ان کے ساتھ رکھا. وہ بھی گواہی ہماری آپ کی نہیں تھی، وہ بھی رسول کے رسالت کی گواہی کے لیے ہے نا. جب عیسائیوں کے مقابلے میں نکلے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو جتنا مقام حسنین کا ہے ابنا کا، اور جتنا مقام نفس رسول علی کا، اتنا ہی مقام گواہی دینے میں سیدہ کا. تو مساوی ہے نہیں ہے. طہارت میں مساوی، گواہی دینے میں مساوی. یہ وہ اس کے قائل نہیں ہے، لیکن ہیں طہارت میں مساوی ہیں. یہ طہارت کے لیے مسلم. دشمن سے دشمن بھی قائل ہے کہ آئے تطہیر پنجتن کے لیے. کچھ لوگ اوروں کو داخل کرتے ہیں مگر پنجتن کو خارج نہیں کر سکتے. تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ آئے تطہیر پنجتن کے لیے ہے، اور یہی کا ناصبی نہیں، یہی کا دشمن نہیں. رسول کے زمانے سے لے کے رسول کے فوراً بعد کا دشمن بھی قائل تھا. تبھی تو مولا علی نے اس سے دلیل دی ہے. جو لوگ بے وقوف کہتے ہیں مولا نے کب کہا تھا، مولا کیوں نہیں آئے، مولا کیوں اپنا مقام نہیں لینے آئے، مولا کیوں نہیں مناظرہ کیا. پہلے پڑھو تو جا کر کے، جگہ جگہ پہ مباحثہ، جگہ جگہ پہ مناظرہ کیا ہے. جب حضرت سیدہ کو فدق نہیں دیا اور گواہی مانگ لی، توجہ رکھنا میری بات پر، تو آپ جا کے ڈھونڈ لیجئے یہ واقعہ مسلم ہے. جب گواہی مانگ لی تو حضرت سیدہ گواہ لے کے گئے. گواہ کس کو لے کے گئے؟ وہی علی کو کہ جو رسول کی گواہی میں گئے تھے، وہی حسنین کو جو رسول کی گواہی میں گئے تھے. یہی ہے نا، ان کو گواہ لے کے گئی. ایک ثبوت لے کے گئی گواہ کے طور پہ. ثبوت وہ کون تھیں؟ وہ ام ایمن. ام ایمن کنیز تھیں، رسول اللہ کو ورثے میں ملی تھی، وراثت میں. اور یہ کنیز تھی حضرت آمنہ خاتون. تو یہ وراثت میں ملی تھی، اس لیے ثبوت لے کے گئی کہ دیکھو اگر رسول جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا تو یہ کیسے وراثت میں ملی ہیں. ارے اللہ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں حاضر نہیں رہتے، ادھر ادھر رہتے. صلوات پڑھو محمد وعلى محمد. وراثت میں لے کے ثبوت کے لیے کہ وراثت لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے. اگر نہیں لیتے تھے تو یہ آئیں کیسے؟ رسول نے خریدا تو نہیں ہے. یہ ام ایمن جو ہیں وہ کنیز ہیں، جو ماں کی کنیز ہیں، باپ کی کنیز ہیں، اور یہ ان کو وراثت میں ملی ہیں. اور وہی وراثت حضرت سیدہ تک ہے. اب لے کے آئی ہیں، یہ ہیں ساتھ میں. کون ہے؟ گواہ. تنہا اتنا ہی نہیں، رسول نے فرمایا ہے جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں حضرت زہرا اور اہل بیت کے بعد ام ایمن. یہ وہ بیوی ہیں جو جنتی ہیں، جن کے لیے رسول نے خبر دی ہے جنتی ہیں. اور تمہارے پاس بھی کوئی جنتی ہوتا لے کے آتے. یہ جتنے اشرا مبشرہ ہیں یہ سب بات کے پیدا کرتا ہے.
رسول کے کیے ہوتے تو منہ توڑ جواب دیتے کہ ہم خود بھی تو جنت کے ہیں، لیکن خود تو نہیں کہہ پائے نا کہ جنت کے ہیں، اس کا مطلب بعد میں گڑھا گیا۔ اور یہاں جو جنت کی بیوی تھی فاطمہ لے کے گئی کہ یہ جنتی ہے، وہ پوچھ رہے تھے ذرا سا بول دیجئے، ذرا سا بتا دیجئے، تو ذرا سا سن لیجئے، للہ ذرا سا سن لیجئے، لے کے گئی کہ یہ ہے۔ اور یہ گواہیاں دینے کے لیے نہیں مانا، گواہی لے کے، گواہی مانگنے کا حق نہیں تھا کہ اس لیے کہ مال سیدہ کا ہے، گواہی تم لے آؤ لینے کے لیے، یہ الٹا ہے، الگ بحث ہونی ہے، لیکن پھر بھی سیدہ کی یہ گواہ ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ اب سنیے مولا علی کو یاد رہے آیے تطہیر، آیے تطہیر کس کے لیے ہے؟ پنجتن کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ فاطمہ کے لیے۔ اب میں اسرا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جیسا تم چاہتے ہو سننا، تو فاطمہ کے لیے آیے تطہیر۔ اب یہ یاد رہے، اس بعد مولا علی مخاطب ہوئے اور خلیفہ اول سے کہا بتا، اگر کوئی شخص آ کے سیدہ پر الزام لگائے، اتہام لگائے کہ العیاذ باللہ سیدہ جو ہیں خاکم بدہن انہوں نے چوری فرمائی ہے، تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں حج جاری کروں گا۔ غور سے سننا، اور جہاں جہاں کائنات میں آواز جا رہی ہے سب مل کے سن کے جواب لائیں۔ مولا نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حج جاری کروں گا، اس لیے کہ جو الزام لگائے گواہ مانگوں گا، گواہ لائے گا تو حج جاری کروں گا۔ مولا نے کہا اگر گواہ منگا کے اور تو نے گواہ نے گواہی دی اور حج جاری کی تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے آپ، ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کے دیکھا، کہا یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جسے اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ پاکیزہ ہے، اس کے خلاف دوسرے کی گواہی کیسے قبول کرے گا؟ سمجھ میں آ گیا ہے تمہارے دم؟ تمہارے کلیجے میں دم ہے کہ تم جو ہے یہ کہو، سمجھ لو مولا علی کیا کہہ کے آئے، کچھ کہہ کے آئے نا دربار میں، کہا اگر ایسا کیا تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکار آیے تطہیر ہے۔ اللہ اکبر، اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ایسے خاموش ہو جیسے طائر بیٹھے ہیں۔ مولا علی نے کیا کہہ دیا کہ اگر انکار کیا تو نے آیے تطہیر کا تو کافر ہو جائے گا۔ ارے جب گواہی سیدہ قبول نہ کیا، ارے اللہ کیا سمجھتے ہو، تب کیا ہو گیا؟ اب جس علی نے بھرے دربار میں کہا کہ اگر نہ مانا تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا ایسے کی بیعت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تب بھی تم بیچے گا بیعت کر لیا ہے، 6 مہینے کے بعد کر لیا، 8 سال کے بعد کر لیا، 20 سال کے بعد کر لیا، وہ تو مشاور تھے، وہ تو یہ تھے، اور ہمارے بیوقوف بھی لگے ہوئے ہیں، احمق جن کے تمیز نہیں ہے، سمجھنے کی عقل نہیں ہے، 4 سطر پڑھ کر کے عالم بنے بیٹھے ہیں، اب ماما باندھ لیتے ہیں، احمق۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو بھرے دربار میں کہے کہ تو کافر ہو جائے گا، میں کہتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ جس کو ہو تماہو لا کے لے لے۔ نواسق التاریخ میں علامہ سپہری نے ببانگ دہل لکھا کہ حضرت نے یوں مناظرہ کیا، اور اس کے بعد السقیفہ اور ضعیف و سقیف ذہن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر کیا ملا، کیا نہیں ملا نا۔ ارے ملا نہ ملا سے بحث تھوڑی نہ ہے، بحث اتمام حجت سے ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے خالی زہرا بولتی رہی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جیسے زہرا نے علی کی خلافت و ولایت و وصایت کا دفاع کیا، ویسے ہی بھرے دربار میں علی نے زہرا کے حق کا دفاع کیا۔ خالی زہرا نہیں تھی، علی بھی بول رہے تھے، اور جیسا ہی بولے دیکھا جواب کچھ نہیں آ رہا ہے۔ فَبُهْتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو جاتا ہے جب جواب نہ آیا، اسی کو مبہوت کہتے ہیں۔ جیسے ہی جواب نہ آیا آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا بس چل دیجئے یبنت رسول اللہ، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بیوی جب چلی تو قدم لڑکھڑا ہے، عزیزو ختم مجلس کر دیا، پھر انشاءاللہ جیسے ہی آگے بڑھی قدم لڑکھڑا گئے۔
مولا کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا اور قدم اب اٹھ نہیں رہے تھے. میں تو نہیں کہوں گا بی بی آج سے 10 بجتا گزارش ہے کچھ اور تو نہیں ہوا نا. آپ کے دعوے کو ٹھکرا دیا, جھٹلا دیا ظالموں نے, آپ کا حق نہیں دیا, دو دفاع کے بعد نہ دیا, لیکن آپ برداشت نہ کر سکی. یا سیدہ آپ کا کوئی ہے تو اے بی بی جب قدم نہیں اٹھ سکا تو علی کا سہارا لے لیا نا آپ نے. اے بی بی کلیجہ تھام کے بتائیے گا زینب کس کا سہارا لے؟ دربار میں ہے, ظالم چاہتا ہے قتل کر دے, سیدہ کی جائی زین العابدین پہ چھائی آواز یا یزید جب تک زینب زندہ ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ ہے وصایت و ولایت کا دفاع. بجے سے ہی چلی قدم نہ اٹھا, بس ایک مرتبہ لڑکھڑائیں اور اپنا سر علی کے کندھوں پہ رکھ دیا. مولا نے سہارا دیا اور سہارا دلا کر کے پہنچایا. عزیزو گھر تک پہنچ گئی, گھر تک تو پہنچ گئی. میں کہوں گا بی بی آپ گھر چلی گئی نا. اے سیدہ آپ کو دربار کے بعد گھر نصیب ہوا نا. اے بی بی دربار کے بعد گھر نصیب ہوا نا. آئے زینب دربار کے بعد قید خانہ, قید خانے کے بعد پھر دربار ہے, دربار کے بعد پھر قید خانہ ہے. کھانا نہیں, دانا نہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. امام وقت پوچھ رہا ہے اے پھوپھی جان آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا او سید الساجدین اتنا کم دانا پانی ملتا ہے کہ بچوں میں بڑھ جاتا ہے. عزیزو خود نہیں کھایا, طاقت نہیں رہ گئی, اس لیے نماز ادا کر رہی ہیں شب کی تو بیٹھ کر کے پڑھ رہی ہیں. تبھی تو ہمارے اور آپ کے امام زمانہ نے سلام کیا اور کہا سلام ہو میرا اس پھوپھی پہ جس نے بنی ہاشم کے یتیموں کو پال دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ ماں کی اب تو سمجھ میں آیا نا آپ کو کہ ہم جائیے زہرا کہتے ہیں, زینب کو ثانیہ زہرا کیوں کہتے ہیں, ماں جائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں کا حق ادا کیا. جو ماں ہوتی کرتی وہ زینب کر رہی ہے. سیرت زینب تکمیل سیرت سیدہ ہے. بہت بڑا کمال ہے یہ. آپ ملاحظہ کریں حضرت زینب کی سیرت تکمیل سیرت سیدہ ہے. عزیزو اب گھر میں گئی تو روایات بتاتی ہیں کہ بستر پہ سیدہ لیٹ گئی اور صرف باپ پہ رونا شروع کر دیا. دن رونا, رات رونا. ہاں بس عزیزو اتنا پوچھ لوں بی بی سے, آواز آئی کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے رونے کا وقت معین کریں, یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں, اس لیے کہ ہمارے امور میں خلل واقع ہوتا ہے. ہاں بھائی دن میں روئیں وہ وقت معین کریں تو ہم برداشت کر لیں, رات میں روئیں وہ وقت معین کر لیں تو برداشت کر لیں گے, لیکن اگر رونا دن بھر ہے تو کہیں اور جا کے روئیں, کہیں اور جا کے گریہ کریں. حضرت سیدہ نے طے کیا رات میں گھر میں اور دن میں باہر. باہر کہاں جائیں؟ جنت البقیع کے پاس ایک درخت تھا, وہاں بیٹھ کے روتی تھی. ایک جگہ معین کر لیا نا. آج آپ پوچھتے ہو نا کہ اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں مجلس, گھر میں بھی روتے ہیں مجلس کر کے, اور ایک جگہ بھی معین کیا جہاں بیٹھ کر کے روتے ہیں حسین پر. یہ وہی سیرت سیدہ ہے. ایک جگہ معین کرنے کا, یہاں پہ روئیں گے. عزیز اب رونے کا طریقہ ہوتا ہے. اب لکھا یہی روایتوں میں ہے کہ جب دن میں امور خانہ داری سے فارغ ہو جائیں تو کسی طرح اپنے کو سنبھال کر کے وہ جگہ پہ جانے لگے. جب جانے لگے تو 2 بچے ہاتھ پکڑ لیتے تھے, بچیاں ساتھ ہو جاتی تھی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی آپ جائیے اور آپ روئیے, اس لیے کہ آپ کا باپ مر گیا ہے, آپ کا بابا چلا گیا ہے, آپ غمزدہ ہیں. اے سیدہ جائیے روئیے, مگر بچوں کو نہ لے جائیے. جب نہیں جواب میں کہ ہر ایک کے رونے کا الگ طریقہ ہے. جب سیدہ جائیں گی تو پکاریں گی اے بابا آپ کدھر ہیں بابا, یہ ظالمین کیا ظلم کر رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے نانا ارے اٹھیے آئیے ہمارے مظالم کو دفاع کیجئے. جب 4 مل کے ساتھ روئیں گے تو یہ 5 جب گریہ کریں گے تو مجلس برپا ہو جائے گی. حدیث اور رسول کے مسائب پڑھ پڑھ کر کے
سیدہ اپنے بیان سنا سنا کر کے گریہ کرتی رہیں گی. میں پھر بھی کہوں گا بی بی رات میں آ کے گھر پہ روتی تھی، مگر ایک چیز بتائیے گا، جب دن میں گئی رونے تو کوئی بولا نہیں؟ بولا نا. جب طے ہو گیا تو نہیں بولا نا. پہلے تو منع کیا لیکن جب طے ہو گیا تو نہیں بولا نا. آپ روتی رہی نا، رات میں آئی گھر میں روئی، کوئی بولا کوئی نہیں بولا نا. ہاں کوئی بولا نہیں بولا نا. آپ تو روتی رہی نا بی بی، آپ گریہ کرتی رہی ہے. سیدہ آپ 18 برس کی تھی، ذرا انصاف سے بولیے. 5 برس کی بچی جب قید خانے میں گریہ کرے، ارے تو کبھی شمر آ جائے، کبھی ظالمین آئے، کبھی دروغہ زندان آئے، کوئی مشکے دبائے، کوئی تماچے مارے، اور اگر باپ کو یاد کرے. عزیزو یہ قید خانہ تھا، شب کی تاریکی میں روئے، اور اگر باپ کے سامنے آئے تو سیدہ جب قبر کے قریب جائے تو آواز دیتی تھی یا بتا صبت علیہ مصائب. اے بابا مجھ پر مصائب ٹوٹ گئے. اے بی بی آپ نے جیسے ہی گریہ کیا رسول کی قبر کے سامنے کسی نے تماچا تو نہیں لگایا. ارے سکینہ جب اپنے باپ کی میت سے لپٹی تو ظالم نے مشکے دبائے، تماچے مارے. زینب نے پکار کے کہا ہے ظالم، ارے یہ بچی یتیم ہے. رسول نے کہا یتیموں پہ تماچے نہیں لگاتے. ارے یتیم رسول کو نہیں چھوڑا تو یتیم حسین کو کیسے چھوڑا؟ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ نَفْسٍ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. معبود ظلم کو نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، عدل کا قیام فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. بارہ تمام روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو بخلا. بارہ ہمارے آقا اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے. معبود تجھے واسطہ ہے کہ ان کو ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے. اللہم تقبل من دعا